تو غدیر ایسا موضوع ہے کہ اب اس کے خلاف محاذ بن رہا ہے. آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ غدیر لکھیں واٹر کلر سے بھرا ہوا آ جائے، غدیر لکھیں انگلش میں آ جائے، فرینچ میں آ جائے، گلاس پینٹنگ، واٹر پینٹنگ، آئل پینٹنگ، ہزار قسم کے جتنے بھی ہنر ہیں، سلائی سے، کڑھائی سے، اس سے اس سے. مثال کے طور پر کوئی اچھا درخت کاٹنا جانتا ہے اس سے. اب آپ کہیں گے اس کا فائدہ نہیں ہے، نہ فائدہ ہے. ہزار جگہ لوگوں کی توجہ ہو. اللہ رسول ائمہ علیہم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اہم ترین کام کیا ہے، کسی بھی طریقے سے حق کی جانب دعوت ہونی چاہیے. آپ میں سے ہر آدمی کے اوپر واجب نہیں ہے غدیر پر کتاب لکھیں یا گفتگو کریں، لیکن اتنا ضرور واجب ہے کہ رسول آل رسول سے متعلق جو بھی چیز ہے اس کے لیے کام کریں. جو بھی چیز ہے. عاشورہ لکھ سکتے ہیں، کتاب لکھ سکتے ہیں؟ نہیں. عاشورہ لکھ سکتے ہیں، عاشورہ لکھیں. تو پوری تحریک چلتی رہی ہمیشہ اہل بیت کے ذکر کو ختم کرنے کے لیے. اب غدیر میں جب اعلان ہوا اور پھر ہوا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، کہ آج دین مکمل ہو گیا. اب مفسرین نے ظاہر جو اہل بیت کے ماننے والے انہوں نے تو یہی کہا کہ دین مکمل ہوا ہے علی ابن ابی طالب کی امامت اور خلافت اور وصایت کے ذریعے سے، کیونکہ محفوظ ہو گیا. اور لوگوں نے اور بھی احتمالات دیے، لیکن سوال یہ پیدا ہوگا جس دن دین مکمل ہو جائے وہ واقعاً بڑا دن ہے کہ نہیں ہے؟ اب تکمیل دین ہوئی تمام مسلمانوں کے نزدیک کب؟ 18 کو. اس چیز کے ذریعے سے ہوئی، اسی پہ ڈیبیٹ ہے نا. ایک اہل بیت والے کہہ رہے ہیں کہ اعلان امامت سے ہوئی، دوسرے کہہ رہے ہیں کہ ہاں یہ بھی ایک چیز تھی لیکن اور بھی چیزیں تھیں. ہم کہتے ہیں اور بھی چیزیں تھیں، آپ کچھ بھی مان لیں، لیکن ہم سوال کریں گے دین تو مکمل ہو گیا نا. جب عید کا دن ہے وحی کی ابتدا کا، تو عید کا دن ہے دین کی تکمیل کا. جب اقرا کا اتنا اہتمام ہے کہ جب وحی شروع ہوئی اور دین کی ابتدا ہوئی، تو جب اعلان ہو رہا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، تو اس کی بھی وہی اہمیت ہے. اب آپ کو تعجب ہوگا کہ روایات نقل ہوئیں، کچھ ابو ہریرہ سے بھی نقل ہوئیں، اور شیعوں میں تو ہیں ہی، کتب اہل سنت میں بھی ہیں، اور واقعاً بڑی عجیب ہیں. اور وہ کیا کہ 27 رجب کہ جب بعثت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، صحیح، اس میں روزہ مستحب ہے. روایات میں بیان کر رہا ہوں جو ہمارے برادران اہل سنت کی کتابوں میں. 27 رجب میں روزہ مستحب ہے. ثواب کتنے سال کا ہے؟ 60 سال کا. اور ساتھ میں روایت ہے کہ 18 ذیلحجہ کو بھی روزہ مستحب ہے، اور ثواب کتنے سال کا ہے؟ 60 سال کا. تو یہاں پر یہ سمجھنا چاہیے کہ بابا ابتدائے دین ہو رہا ہے اس دن روزہ مستحب ہے اور ثواب ہے 60 سال، اور تکمیل دین ہو رہا ہے جس دن، اس دن بھی کیا ہے؟ روزہ مستحب ہے اور ثواب ہے 60 سال. اعلان نبوت کے دن روزہ اور 60 سال ثواب، اور اعلان امامت کے دن روزہ اور 60 سال ثواب. اب غدیر کے بارے میں بڑی تیزی سے گفتگو کرتے چلیں کہ غدیر میں جتنی چیزیں تھیں ایکسٹرا آرڈنری تھیں، ایکسٹرا آرڈنری تھی. اگر یہ خطبہ دیا جاتا منہ میں یا مکے میں، نارمل سی بات ہو جاتی، خطبہ تو ہوتا ہی ہے، اور لوگ بھلا دیتے. جس کی مثال یہ دیتے ہیں کہ اگر کوئی اپنے دوست کو آپ چھوڑنے جا رہے ہیں ایئرپورٹ، اور ماں باپ میں سے کوئی بات کر رہا ہے، گلے لگا رہا ہے، نارمل سی بات ہے، آپ کو یاد بھی نہیں رہے گا. لیکن فرض کریں کہ گرمی زیادہ ہو، ٹریفک زیادہ ہو، اور مختلف قسم کی الگ پریشانیاں ہوں، اور ایسے میں ماں کا فون آئے کہ ایک اہم بات کرنی ہے، واپس آؤ، اور آپ سب کے سب کہیں کہ بھائی یہ تو فلائٹ نکل جائے گی اور تو ریفنڈیبل بھی نہیں ہے، اور ٹریفک بھی زیادہ ہے، اور گرمی بھی زیادہ ہے، اور ایسے میں گاڑی بھی گرم ہو جائے، اور فرض کر لیں کہ اے سی بھی خراب ہو جائے. اور اب آپ جب جائیں گے اور ماں کچھ کہے گی، اگر ماں ان عام حالات میں رسمی سی بات کرتی، بیٹا خیال کرنا، خط لکھتے رہنا، وہ نارمل سی بات ہوتی ہے، اس کو بھول جاتے ہیں لوگ. اب آپ ساری زندگی نہیں بھولیں گے. جب آپ کی گاڑی خراب ہوگی تو ان کی مما آپ کو یاد آئیں گی، جب اے سی خراب ہوگا تو آپ کو فوراً ادھر سے ریلیٹ ہوگا، جب ٹریفک کا پرابلم ہوگا، جب اس ایئر لائن کا نام سنیں گے، جب اس ایئرپورٹ کی جانب جائیں گے، اور جب آپ سنیں گے اپنے دوست کا تذکرہ اور اس کو سی آف کرنے کی بات، تو آپ کو کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا کہ ان کی والدہ کا یہ کام ذہن میں نہ آئے، کیونکہ وہ ایکسٹرا آرڈنری وے میں ہوا. لہذا اشرف الانبیاء نے اعلان نہ مکے میں کیا، نہ حجر اسود پہ ہاتھ رکھ کے کیا، نہ خانہ کعبہ سے پیٹ لگا کے کیا، نہ مشر میں کیا، نہ مزدلفہ میں کیا، نہ منہا میں کیا. کام کیا تو کیا کیا؟ سخت ترین گرمی ہے، اور اس زمانے میں بھی لوگوں کا سفر کے لیے تیار ہونا اور تیار نہ ہونا دونوں مشکل کام تھے.
اور پلاننگ یہ کرنی پڑتی تھی کہ جب میلوں آگے چلے گئے تو اس کے حساب سے ہی کھانا ہوتا تھا، اور اب میلوں واپس آنا آسان کام نہیں تھا، اور گرمی شدید تھی، اور لوگوں کو رکا دیا گیا اور کہا گیا جو جا چکے ہیں ان کو بلاؤ اور جو رکے میں ان کو کہو آؤ۔ اور گرمی کا یہ عالم تھا کہ لوگ اونٹوں اور جانوروں کے پیچھے چھپ رہے تھے، اور جو انتخاب کیا کسی کو تو کوئی پتھر یا چٹان جو ایک بنی ہوئی ہوتی اس کو کہا جا سکتا کہ یوز کیا جا سکتا ہے، لیکن کس کو استعمال کیا؟ پالان کو استعمال کیا۔ ایکسٹرا آرڈنری چیز۔ اب یہاں پہ سوال یہ ہوتا ہے پالان اتارنا زحمت کا کام ہے یا اشرف الانبیاء زحمت دے رہے ہیں؟ نہ، آئندہ کے لیے دین بچانے کے لیے پالان اتارنے کا حکم دے رہے ہیں۔ پالان اتارنا آسان ہے یا تمام اصحاب سے کہتے ہیں مٹی کا ٹیلا بنا دو، 50 آدمی بھی تھوڑی تھوڑی مٹی جمع کرتے ہو جاتا۔ اگر یہ غدیر کی جگہ پہاڑ ہوتا تو آپ جانتے ہیں کیا پرابلم ہوتا؟ پہاڑ والی جگہ پر سامنے والے ایک دوسرے کو نہیں دیکھ پاتے، لیکن بیچ میں اگر کوئی ہو تو ارد گرد کے لوگ بھی ایک دوسرے کو دیکھتے رہے تاکہ حیا دلائیں تم بھی تو تھے، بخن بخن کہہ کے کہاں نکلے۔ اب وہاں پر اعلان ہو رہا ہے بخن بخن لکا یا علی اصبحت مولایا وامسیت مولایا، کہ مبارک و علی آپ بن گئے ہیں۔ اس کا مطلب ہے پہلے نہیں تھے، آپ مخالف تھے۔ اب ترجمہ کیا جاتا ہے دوست کا، تو یہاں پہ کہا جائے گا کہ دوست بنا دیا، یعنی آپ کے پہلے نہیں تھے۔ اچھا، دوست بنا دیا کس کا؟ آج بنا دیا۔ کس کا بنا دیا؟ میرا اور تمام مومن و مومنات کا، تو پہلے سے تھے۔ اشرف الانبیاء فرما رہے ہیں کہ علی کون ہے؟ ولیکم من بعدی، کہ تمہارا ولی ہے میرے بعد، یعنی تمہارا یہ دوست ہوگا میرے بعد، ابھی مارو۔ اور آیت کی تلاوت فرما رہے ہیں النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم، آیا نبی تم پر تمہاری جانوں سے زیادہ اولویت رکھتا ہے؟ سب نے کہا بلا یا رسول اللہ، تو آپ نے فرمایا من کنت مولاہ فہذا علی مولا۔ صلوات پڑھیں پر محمد والے محمد۔ اب یہاں پر ہم مان لیتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے، مان لیتے ہیں، گفتگو کے درمیان ہوتا ہے کہ چلو مان لیا کہ چلو دوست کا اعلان ہوا ہے۔ دوست سے جنگ کرنا کسی بھی کلچر میں جائز ہے؟ دوست پر لشکر کشی کرنا، دوست کو گالیاں دینا کسی بھی کلچر میں جائز ہے؟